بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج آپ کے سامنے اسلامیات لازمی کے لانگ کوشچن حاضر ہیں۔ اس سے پہلے لاسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے فرسٹ کوشچن آپ کو اپلوڈ کر چکا ہوں، عقیدہ توحید اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات۔ اسی سلسلے کی آج لانگ کوشچن کے سلسلے میں دوسری ویڈیو آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس میں آپ کو سیکنڈ کوشچن بتایا جائے گا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کوشچن بھی کلاس 9th فرسٹ ایئر بی اے بی کام بی ایس سی وغیرہ کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ تمام بچے اس کو واچ کر سکتے ہیں اور اس سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید آپ کو یہ لانگ کوشچن پرووائڈ کرتا رہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی مکمل تیاری اسلامیات لازمی کے پیپر کی انہی کو سن کر ہو جائے گی۔ آپ ان کو غور سے سنیے گا اور اس کے مطابق یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ سننے اور دیکھنے سے زیادہ یاد ہوتا ہے۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنی ماضی میں اسی طرح یاد کیا تھا کہ ہم اس زمانے میں صرف سنتے تھے، آڈیو ٹیپ ریکارڈ کے اوپر ریکارڈ کر لی اور سن لی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سامنے تو یہ فیسلٹیز ہیں کہ آپ کو واچ بھی ہو رہی ہیں اور سن بھی رہے ہیں، آپ لسننگ بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم جو کوشچن پڑھیں گے اس کے بارے میں آگے چلتے ہیں۔ ہمارا کوشچن ہے، عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات بیان کیجیے۔ بڑا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ۔ عقیدہ آخرت، لفظ آخرت کے معنی بعد میں ہونے والی چیز کے ہیں۔ اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے، یعنی ورلڈ، جس کے معنی قریب کی چیز کے ہیں۔ عقیدہ آخرت یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر انسان سے اس کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ نیک لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا میں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور گناہ گار لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کے سبب سزا کے طور پر جہنم میں دھکا دے دیا جائے گا، جہاں وہ اپنے اعمال کی سزا بھگتیں گے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یوم آخرت کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کھا کر کہا ہے کہ قیامت تو آ کر رہے گی۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ۔ مشرکین مکہ یوم آخرت کے منکر تھے۔ جب انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم آخرت کے بارے میں بتاتے تھے تو وہ لوگ حیرت سے کہتے تھے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ گلی سڑی ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو جائیں؟ کون کرے گا زندہ ان کو؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ تم تو بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی بخشی، پھر تمہیں مارے گا، پھر وہی تم کو زندگی دے گا، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے۔ یہ بات تو عقل بھی مانتی ہے کہ ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بیکار تو نہیں بنائی۔ ہم اس دنیا میں عارضی طور پر امتحان دینے آئے ہیں۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن روم ہے۔ یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو اس میں بوئے گا وہ آخرت میں کاٹے گا۔ تو بیٹا میں نے تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دی عقیدہ آخرت کی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے اثرات۔ انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے اثرات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت۔ جو شخص عقیدہ آخرت پر پکا یقین رکھتا ہے، اس کو نیکیوں سے پیار اور بدی سے نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے سارے اعمال لکھے جا رہے ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، جس کا ان کو جواب دینا پڑے گا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے برائیوں سے دور رہتا ہے اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ نمبر 2، بہادری اور سرفروشی۔
یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہر انسان کو موت سے ڈر لگتا ہے، ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، مگر جب یہ یقین ہو جائے کہ زندگی تو صرف چند روزہ ہے اور دائمی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، چنانچہ اس عقیدے سے انسان کے اندر بہادری اور سرفروشی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، وہ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے اور شہادت کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے اور دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 3، صبر و تحمل۔ عقیدہ آخرت سے انسان میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حق کی خاطر جتنی تکالیف اس دنیا میں برداشت کی جائیں گی، اس کا صلہ یوم آخرت میں اس کو ملے گا، چنانچہ وہ حق کی خاطر ہر تکلیف برداشت کرتا ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ صابر لوگوں کے ساتھ ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صابر لوگوں کو آخرت میں بڑے بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ نمبر 4، مال خرچ کرنے کا جذبہ۔ عقیدہ آخرت کی وجہ سے انسان میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے، وہ فیاض اور سخی بن جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ زندگی تو عارضی ہے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے اس کو، دونوں ہاتھ خالی دنیا میں آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی جانا ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا، صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ جائیں گے۔ وہ صدقہ و خیرات لازمی طور پر کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے اور تمام مساکین، یتامہ اور بیواؤں کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 5، احساس ذمہ داری۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگوں میں اجتماعی طور پر احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے، چنانچہ ایسی ریاست سے تمام جرائم، مثلا چوری، ڈکیتی، اسمگلنگ، لوٹ مار، قتل و غارت گری، سب کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور سچے مسلمان صرف اپنی عاقبت پر نظر رکھتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی ناجائز کام کریں گے تو قیامت کے دن اس کی پوچھ گچھ ہوگی، کیونکہ ان کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے۔ اس طرح وہ گناہوں سے باز رہتے ہیں اور ایسا معاشرہ مثالی معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو بچوں، یہ تھا آپ کا کویسچن، عقیدہ آخرت اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات۔ امید ہے آپ کو اچھا لگے گا، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو یاد کر لیجئے گا سن کر۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے لیے ہم سیکنڈ جو کویسچن ہوگا، نیکسٹ کویسچن ہمارا ہوگا نماز کے متعلق، یعنی نماز کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں، نماز کی تعریف کریں، جو بھی ہوگا آپ کے 10 ایئرس کے اندر، اس کے مطابق میں آپ کو یہ کویسچن پرووائڈ کروں گا انشاءاللہ۔ آپ فکر نہیں کریں، میں آپ کو سارے لانگ کویسچن آپ کو ڈال دوں گا، آپ کے امتحان کی تیاری بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ میں نے فرسٹ ایئر کے قرآنی آیات کے ترجمے و تشریح اور جتنے شارٹ سوال تھے، یعنی تقریباً 40 کویسچن کی ویڈیوز میں ڈال دی ہے، آپ اس کو بھی واچ کر لیجئے گا۔ یہ میں فرسٹ ایئر والے سے بول رہا ہوں، فرسٹ ایئر والوں کے الگ سیکشن ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ تو چنانچہ آپ فرسٹ ایئر والے جتنے بھی طالبہ و طالبات ہیں وہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر اپنی تیاری مکمل طور پر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کامنٹس کریں مجھے پیارے پیارے، اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ اگر میری کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ مجھے معاف کرے پہلے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، آپ ان غلطی کو نشاندہی کریں تاکہ میں اپنی اصلاح کر دوں۔ اگر کسی بچے نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔